إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى في موضع آخر: وإنك لعلى خلق عظيم. تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریائی، بڑائی، بزرگی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. کروڑوں درود و سلام ہو بالعموم تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ جنہیں پروردگار عالم نے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور خواتین ملت اسلامیہ، عزیز بچوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جو موضوع ہے وہ وہی ہے رحمت للعالمین علیہ الصلاۃ والسلام کا اخلاق اور آج کا مسلمان. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ جب انسان کوئی بلڈنگ یا کوئی عمارت بنانے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے پہلے انجینئر جو ہے ایک میپ، ایک نقشہ بناتا ہے کہ اس طریقے سے ہمیں گھر بنانا ہے. تو اللہ رب العالمین نے جب ہمیں پیدا کیا تو ہمیں پیدا کرنے کے بعد اس دنیا کے اندر ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، اپنے زندگی کے شب و روز کو، دن اور رات کو کس طریقے پر گزارنا ہے، اس کا ایک نمونہ، اس کا ایک آئیڈیل اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیا. سورہ مائدہ کے اندر سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، رول ماڈل ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ رب العالمین کا جو ہے بہت ہی زیادہ ذکر اور عبادت کرتے ہیں. تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رول ماڈل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. لیکن اس آئیڈیل کو، اس نمونے کو اپنی زندگی کے اندر کون نافذ کرتا ہے؟ لمن کان، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگاتے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے رول ماڈل مانتے ہیں. اب انسان اپنا محاسبہ کر لے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے رول ماڈل مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے.
وہ اس چیز کا محاسبہ کر سکتا ہے۔ اگر اس کے دل کے اندر اللہ کے اوپر ایمان ہوگا، اگر اس کے دل کے اندر یوم آخرت پر ایمان ہوگا، اگر وہ اللہ کی عبادت کرتا ہوگا، اگر وہ ذکر و اذکار کرتا ہوگا، تو یقیناً وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ مان رہا ہوگا۔ لیکن اگر وہ عبادت نہیں کرتا، اگر وہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے، تو یقین مانو وہ نبی کی زندگی کو اپنے لیے رول ماڈل اور آئیڈیل نہیں مانتا ہے۔ وہ کتنا بھی زبان سے دعویٰ کر لے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے رول ماڈل مانتا ہے۔ یہ کیسا رول ماڈل نبی کو اپنی زندگی میں مانے کہ 5 وقت کے لیے وہ مسجد ہی میں نہ آ سکے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر وہ حقیقت میں نبی کی زندگی کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے تو وہ 5 وقت کے لیے مسجد کے اندر آئے گا اور زندگی کے ہر معاملات میں نبی کو فالو کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ آپ کا کیریکٹر کیسا تھا؟ اللہ رب العالمین نے سورہ قلم کے اندر ارشاد فرمایا، انک لعلی خلق عظیم۔ اگر کوئی انسان کسی انسان کے بارے میں یہ کہے کہ فلاں انسان کا کیریکٹر اور فلاں انسان کا اخلاق بہت ہی اچھا ہے، تو ہم سامنے والے کو دیکھیں کہ یہ بیان کرنے والا کون ہے۔ اگر بیان کرنے والا کوئی اچھا آدمی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً وہ اس آدمی کا اخلاق اچھا ہوگا، تبھی یہ انسان اس انسان کے اخلاق کے بارے میں گواہی دے رہا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں اس شخصیت کے بارے میں جس کے اخلاق کے بارے میں گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العالمین دے رہا ہے۔ اس انسان کے اخلاق کا عالم، اس کا معیار کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین سورہ قلم کے اندر 2 چیزوں کی قسم کھا کر اپنے نبی کے اخلاق کی گواہی دی ہے۔ فرمایا نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی، قسم ہے اس چیز کی جس کو فرشتے لکھتے ہیں۔ انک لعلی خلق عظیم، 2 آیتوں کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرے نبی، اے میرے محبوب، آپ کا اخلاق بہت ہی اعلیٰ ہے، آپ کا اخلاق بہت ہی معیار ہے، بہت ہی معیار پر ہے۔ اور مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اخلاق ایک سواری ہے۔ اس کو اس مثال سے سمجھے کہ اخلاق ایک سواری ہے، کیریکٹر ایک سواری ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پر جو ہے سوار ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہو۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے سوال کیا کہ کیف کان خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا، انہوں نے جو جواب دیا اس بات پر پوری اگر بک لکھ دی جائے تو کم پڑ جائے گی۔ اس سوال کے جواب میں جو انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، اس پر اگر کتابیں لکھ دی جائیں تو کم ہیں، لیکن انہوں نے ایک جملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بتایا اور فرمایا فَإِنَّ خُلَقَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق پورا کا پورا قرآن ہے۔ کیا مطلب؟ آپ قرآن پڑھتے جائیں، قرآن کو آپ قرآن کا مطالعہ کرتے جائیں، قرآن پڑھتے جائیں، قرآن کے اندر جو چیزیں ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر ہے۔ اگر تمہیں معلوم کرنا ہے نبی کا کیریکٹر کیا ہے، نبی کا اخلاق کیا ہے، تم قرآن پڑھتے چلے جاؤ، تم کو معلوم ہو جائے گا۔ تو ہم قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے قول و عمل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جو بات کہیں اور ہمارا جو عمل ہو، دونوں کے اندر اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جو بات اپنی زبان سے کہیں اس پر ہمارا عمل بھی ہونا چاہیے۔ اگر قرآن کا ہم پہلا پارہ اٹھا کر دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین یہودیوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ فَلَا تَعْقِلُونَ، کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور جبکہ تمہارے پاس کتاب کی تعلیم ہے، تمہارے پاس تورات کی تعلیم ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تمہارے پاس سمجھ نہیں ہے؟ قرآن یہودیوں کے بارے میں کہتا ہے،
قرآن کا 28واں پارہ کھولے، اللہ رب العالمین مومنوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جس پر تم عمل نہیں کرتی؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کو وہ بات بہت ہی بری لگتی ہے، اللہ کو وہ بات بہت ہی ناپسند ہے کہ انسان اپنی زبان سے کہے کچھ اور عمل کچھ اور کرے۔ یہ قرآن نے بتا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب ہم دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو ایک تعلیم دی، اور کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، سورہ اعلی ہم پڑھتے ہیں، اس کے اندر قرآن نے کہا کہ مسلمان اور انسان جو ہے وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کے اندر مگن ہیں، دنیا کے اندر جو ہے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، لیکن آخرت جو ہے بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ دنیا کی زندگی میں مت پڑو، آخرت کی فکر کرو، آخرت کو تلاش کرو، اور وہ آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ جب ہم نبی کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، نبی کی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، نبی نے دنیا کی زندگی کو کبھی اپنے زندگی کے اندر نہیں آنے دیا۔ نبی نے دنیا کی مال و دولت کو اپنے پیر کی ٹھوکر میں رکھا۔ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر آپ یہ کہیں تو ہم آپ کے لیے جو ہے یہ گدے وغیرہ کا انتظام کر دیتے ہیں، بہترین بستر کا انتظام کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مالی و مالی الدنیا، کہ یہ دنیا جو ہے نہ تو ہم اس دنیا کے لیے نہ دنیا ہمارے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دنیا کے اندر ایسے ہوں کراکب استظل تحت شجرۃ، میں دنیا کے اندر ایک مسافر کی طریقے سے ہوں، جس طریقے سے ایک مسافر دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے، ایک مسافر جو ہے سفر جب کرتا ہے تو سفر پہ وہ جاتا ہے، جب وہ تھک جاتا ہے ایک پیڑ کے نیچے، ایک جھاڑ کے نیچے وہ ٹھہر جاتا ہے، ایک جھاڑ کے نیچے وہ رک کر آرام کرنے لگتا ہے، جب اس کی تھکن دور ہو جاتی ہے پھر سے سفر کرنے لگتا ہے۔ دنیا میں میری مثال ایسے ہی ہے، دنیا کی مال و دولت سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے دنیا کی مال و دولت نہیں چاہیے، میں ایک دنیا کے اندر ایک مسافر کی طریقے سے ہوں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حالت دیکھتے ہیں، آپ کے گھر میں ایک چٹائی، آپ کے گھر میں ایک چٹائی موجود ہوتی ہے، آپ کے گھر میں ایک مشکیزہ، ایک لکڑی کا پیالہ اور کچھ جو کے دانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود ہیں۔ یہ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کیسر و کسرا عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں اور آپ اللہ کے نبی ہونے کے باوجود آپ کی حالت ایسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، اے عمر، اما ترضون ان تکون لهم الدنیا، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی ہے، وان تکون لنا الاخرہ، اور ہمارے لیے آخرت کی زندگی ہے؟ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو گئے؟ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی کی زندگی دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پر جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر جاتے ہیں، دروازے سے لوٹ آتے ہیں۔ جب ان کو معلوم ہوتا ہے وہ اپنے شوہر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتی ہیں اور کہتی ہے کہ جا کر دیکھو میرے ابو ہمارے گھر آ رہے تھے، کیا وجہ ہے کہ دروازے سے لوٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم سے کیا خطا ہو گئی، ہم سے کیا غلطی ہو گئی کہ آپ ہمارے دروازے سے واپس آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، آپ کا جواب ہوتا، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا فاطمہ کے دروازے کے اوپر
ایک ڈیزائن میں ایک خوبصورت پردہ لٹکا ہوا تھا، اس کو دیکھ کر میں واپس آ گیا، اور میں اس وقت تک فاطمہ کے گھر میں نہیں جاؤں گا جب تک فاطمہ جو ہے اس پردے کو کسی غریب، کسی مسکین کے یہاں دے نہ دے، کسی مسکین کو نہ دے دے، اس وقت تک میں تمہارے گھر کے اندر نہیں جانے والا ہوں۔ یہ تو کوئی ناجائز عمل نہیں تھا، یہ کوئی حرام کام نہیں تھا کہ انہوں نے ایک پردہ، خوبصورت پردہ اپنے گھر کے دروازے کو لٹکایا، لیکن نبی نے گھر میں جانے سے منع کیوں کیا؟ وہ اس لیے کہ یہ چیز نبی کے مزاج کے، نبی کے اخلاق کے، نبی کے تعلیم کے خلاف۔ نبی نے ہمیشہ یہ تعلیم دی کہ دنیا کو جو ہے اپنے پیر کے قدموں میں رکھو اور آخرت کی فکر کرو، آخرت کی تیاری کرو۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیٹی کے گھر کے اندر ایک خوبصورت پردہ لٹکا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے دروازے سے واپس آئے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مال و دولت کی کمی تھی، لیکن آپ نے مال و دولت کو اور دنیا کو ترجیح نہیں دی۔ آپ جو لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، آپ کی زندگی کے اندر وہ چیز شامل تھی، وہ چیز پائی جاتی تھی۔ نبی کے اخلاق سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ایک لیڈر جو ہوتا ہے وہ لیڈر کیسا ہونا چاہیے۔ آج کے لیڈر جو ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ اپنے گھر والوں کو بنانے کے لیے، اپنے گھر والوں کو عیش و عشرت کی زندگی دینے کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں، اور جو ان کے فالوورز ہوتے ہیں ان کو وہ لڑائی جھگڑے میں جھونک دیتے ہیں، ان کو وہ دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اپنے بال بچوں کو، اپنے گھر والوں کو عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لیڈر تھے؟ اگر لیڈر بننا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لیڈر تھے۔ جنگ حنین کا موقع ہے، صحابہ کرام میدان سے ہٹ رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں کھڑے ہوئے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں، انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب۔ اے لوگوں کدھر جا رہے ہو؟ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں ایسا نبی ہوں، میں سچا نبی ہوں، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں۔ یہ ایک لیڈر کی پہچان ہوتی ہے، لیڈر سب سے آگے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے تھے۔ حنین کا اور احد کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھگدڑ مچی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان میں کھڑے ہو کر، الیہ عباد اللہ، اے اللہ کے بندو ہماری طرف آؤ، کدھر جا رہے ہو؟ سارے لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ ایک لیڈر بننا ہے تو سب سے پہلے سب سے آگے رہنے کی کوشش کرو۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے جو ہے ایک پوتے کی حیثیت رکھتے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ چہیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخری ایام میں آپ کی وفات سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا، اس لشکر کا کمانڈر، اس لشکر کا سپہ سالار اسامہ بن زید کو بھیجا۔ یہاں پر نہیں، آج کل کے لیڈروں کی طرح نہیں کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو پیچھے ایک گھر کے اندر بند کر لے، اور جو ان کے ماننے والے، ان کے فالوورز ہوتے ہیں ان کو جنگ میں، لڑائی میں جو ہے بھیج دے اور اپنے آپ کو پیچھے کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اگر لیڈر بننا ہے تو سب سے پہلے ہر معاملات میں آگے رہنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہمیں عدل و انصاف کا دامن کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنے دینا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنَ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ تمہاری اگر کسی قوم سے دشمنی ہے، تمہاری اگر کسی انسان سے دشمنی ہے، تو دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس کے ساتھ ظلم کرنے لگو۔ تمہارا یہ کام ہونا چاہیے کہ تم اس کے ساتھ عدل کا معاملہ کرو، تم اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، اس کے ساتھ ظلم و ستم تمہیں نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج کل اگر ہم دیکھیں جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، ابھی فلسطین کا معاملہ چل رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر جب لڑائی ہے بچوں کو مار رہے ہیں، بوڑھوں کو مار رہے ہیں، عورتوں کو مار رہے ہیں، یہ لڑائی ہو رہی ہے اور کسی کو بخشا نہیں جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے فالوورز کو، اپنے امتی کو یہ تعلیم دی ہے اگر لڑائی ہو جائے، لڑائی کا بھی میدان ہے تو عدل و انصاف کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے۔ عدل کا تقاضا یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغزو بسم اللہ، جب تم لڑائی لڑو تو اللہ کے نام سے شروع کرو۔ ولا تقتلوا ولیدا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا ہے۔ ولا تقتلوا شیخا فانیا، کسی ایسے بزرگ کو، کسی ایسے بوڑھے کو قتل نہیں کرنا ہے جو بوڑھا ہو چکا ہے، جو لڑائی نہیں لڑ سکتا، جو جنگ میں نہیں آ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی ولا تحرقوا شجرۃ، کسی جھاڑ کو نہیں جلانا، کسی درخت کو نہیں جلانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کسی کے عبادت خانے کو گرانا نہیں۔ تم لڑائی لڑو، کہیں پر بھی جا کر لڑائی لڑنا ہے، کسی ملک پر چڑھائی کرنا ہے، لیکن کسی کے عبادت گاہ کے اوپر، کسی کے بھی عبادت گاہ کے اوپر تمہیں حملہ نہیں کرنا۔ یہ نبی کی تعلیم تھی، آج کل کی طرح نہیں، درندوں کی طرح نہیں کہ جیسا چاہے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل کا عالم یہ ہے، بدر کا میدان ہے، بدر کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ایک صف میں کھڑے کر رہے تھے۔ ایک صحابی ہیں سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صف میں کھڑے ہوئے تھے، ان کا سینہ باہر نکلا ہوا تھا۔ آپ اس واقعے کو سنیں اور آپ اندازہ لگائیں ایک لیڈر اور عدل و انصاف کرنے والا ایک لیڈر کیسا ہوتا ہے۔ ان کا سینہ باہر نکلا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں خنجر تھا، انہوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکا سا خنجر ان کے پیٹ میں لگایا تاکہ وہ جو ہے سیدھے ہو جائے اور سب کے ساتھ ہو جائیں۔ اس موقع پر وہ صحابی رسول جو ہیں حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، مجھے بدلہ چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی، آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے اور مجھے آپ سے بدلہ چاہیے۔ قربان جائیے اس نبی کے اوپر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جبے کو اوپر اٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے سواد، یہ میرا جسم حاضر ہے، تم بدلہ لے لو۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی اور دوستو، حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیٹ کو چوم لیتے ہیں، آپ کے جسم سے لپٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنگ کا میدان ہے، ہو سکتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں، ہو سکتا ہے میں آپ سے ملاقات نہ کر سکوں، میری یہ تمنا تھی کہ آخری بار میں آپ کے جسم کو ٹچ کر سکوں، آپ کے جسم کو چھو سکوں، اس لیے میں نے آپ کے جسم کو چھونے کے لیے کہا، بدلہ لینے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہ صحابہ کرام کے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آج لیڈروں کی حالت کیا ہے؟ ذرا سی ان کے بارے میں کچھ بول دیا جائے تو معلوم نہیں کیا سے کیا کر لیتے ہیں، FIR، مقدمے اور نہ جانے کہاں سے کہاں تک ایک انسان کو پہنچا دیا جاتا ہے معمولی سے جملے کے اوپر۔ میرے بھائیوں، عدل کا تقاضا، عدل کا اگر کسی کو پے کر دیکھنا ہے، عدل کا ایک مجسمہ دیکھنا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں۔ بنو مخزومیہ قریش کا ایک قبیلہ تھا، اس کی ایک عورت تھی، اس نے چوری کیا تھا اور وہ ایک بڑے گھرانے کی عورت تھی، تو لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب یہ معاملہ پہنچا تو لوگوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑے گھرانے کی ہے، بڑے خاندان کی ہے، اگر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو بڑی بدنامی ہوگی، بڑی ہی بے عزتی ہو جائے گی، ایسا کرو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیا جائے اور کوئی ایسا راستہ نکالا جائے کہ ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ اس کے لیے وہی حضرت اسامہ بن زید جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے تھے، ان کو پیش کیا گیا اور کہا گیا جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو اور کہو کہ ہاتھ نہ کاٹا جائے، کوئی اور سزا دی جائے۔ فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے الفاظ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ کیا تم اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں،
تم سے پہلے کی جو امتیں تھیں وہ اسی لیے ہلاک ہو گئی کہ جب اس میں سے کوئی بڑا آدمی، کوئی طاقتور آدمی، کوئی مالدار آدمی جب کوئی جرم کرتا تھا تو لوگ اسے چھوڑ دیا کرتے تھے، لیکن جب کوئی غریب آدمی، کوئی مسکین آدمی جب کوئی جرم کرتا تھا تو لوگ سزائیں دیتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، اس جملے کو سونے کے پانی سے لکھنے کے برابر ہے میرے بھائیوں۔ آپ نے کہا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت يدها۔ جو لیڈر بنتے ہیں، جو اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے لوگوں کے لیڈر بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے سامنے یہ حدیث ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میری لاڈلی بیٹی، میری لختی جگر، میرے جگر کا ٹکڑا اگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو میرے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے کاٹتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ میرے بھائیوں، نبی کے اخلاق سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ہمیں ہر معاملات میں صبر کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے دعوت کا کام کیا تو آپ کے اوپر ظلم و ستم کیے گئے، آپ نے صبر کیا۔ آپ کے اوپر مصیبتیں آئی، آپ نے اس پر بھی صبر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ نے دعوت کا کام شروع کیا، مکہ کے اندر کفار نے آپ کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کر آپ کے گلے کو گھونٹنے کی کوشش کی۔ مکہ کے اندر آپ کو سجدے کی حالت میں آپ کے اوپر اوجھڑی کا پیٹ، اونٹ کا اوجھڑی اور اونٹ کا پیٹ لا کر آپ کے گردن کے اوپر ڈالا گیا، آپ سجدے سے سر نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ آپ دیکھیں طائف کا واقعہ لے لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف پر جاتے ہیں اور مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ 100 کلومیٹر کا سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل سفر کیا۔ پیدل سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 کلومیٹر کا کیا، اور اس کے بعد وہاں جب جاتے ہیں اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ آپ کے ساتھ، آپ کے پیچھے اپنے غنڈوں کو، بدماشوں کو لگا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے، آپ کے اوپر پتھریں برساتے تھے، آپ کے اوپر پتھریں مارتے تھے، آپ کا پورا جسم جو ہے وہ خون سے لہو لہان ہو گیا، آپ کا پورا جسم زخم سے لہو لہان ہو گیا، خون آپ کی جوتیوں میں جا کر جم گئی، آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اور ایسے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ تو آپ کی زندگی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زندگی میں کتنی بھی مشکلات آئے صبر کرنا ہے۔ اور اس واقعے سے میں ایک بات اور آپ کو بتانا چاہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری دنیا کی امت پر جو احسانات ہیں وہ انسان بھلا نہیں سکتا، لیکن اس ملک کے مسلمانوں پر نبی کے ایک خاص احسان ہے۔ اس ملک کے، ہندوستان کے جو مسلمان ہیں، ان ہندوستان کے مسلمانوں کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص احسان ہے۔ وہ کیا ہے معلوم ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف والوں نے آپ کو ستایا، آپ کو مارا، فرشتے آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ نے ہمیں آپ کی طرف بھیجا ہے، اگر آپ حکم دے دیں تو ان طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان رکھ کر کچل دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نہیں، یہ لوگ اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ایمان لے کر آئیں گی۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس ہندوستان کے اندر جو اسلام آیا وہ کب آیا، کس کے ذریعے سے آیا؟ وہ کون ہے سب سے پہلے اسلام کو لے کر آنے والے؟ ایک فاتح کی حیثیت سے ایک جگہ پر حملہ کر جہاں پر لوگوں کو مسلمان بنایا گیا، مسلمان لوگ ہوئے، وہ محمد بن قاسم ہے۔ محمد بن قاسم سب سے پہلے جو ہے سندھ کے علاقے میں آئے اور وہاں پر چڑھائی کر وہاں پر لوگوں کو جو ہے اس جگہ کو اپنے قبضے میں لیا۔ یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ یہ وہی طائف کے رہنے والے بنو ثقیف کے قبیلے کے ایک فرد تھے
محمد بن قاسم الثقفی ان کا نام تھا، اسی بنو ثقیف جو طائف والے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے حملہ کیا تھا، آپ کو ستایا تھا، آپ کو مارا تھا، انہی کے خاندان کے ایک فرد محمد بن قاسم تھے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم پر ان لوگوں پر بد دعائیں کر دیتے تو وہ سارے کے سارے لوگ ختم ہو جاتے۔ تو ہو سکتا ہے ہندوستان کے اندر اسلام کو لانے والا کوئی نہ ہوتا، ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کے ذریعے سے ہم پر یہ احسان کیا۔ نبی کا یہ احسان ہم پر تھا کہ آپ نے بد دعائیں نہیں کی، اور انہی کی نسلوں میں ایک ایسا بندہ ہوا جو ہندوستان میں آ کر اسلام کے پرچم کو لہرایا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، واقعات بہت سارے ہیں، میں کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا اور اس کے بعد میں اپنی باتوں کو ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی جو زندگی ہے، نبی کی زندگی سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ تواضع کے ساتھ اور خاکساری کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ ہمارے اندر گھمنڈ، ہمارے اندر تکبر ذرہ برابر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ لوگوں کو معاف کرنا یہ ہماری زندگی کا ہماری زندگی کے اندر سب سے آگے ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی زندگی دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کرتے ہیں سن 8 ہجری کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، اس موقع پر وہ سارے لوگ آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں جنہوں نے مکی زندگی کے اندر نبی کے اوپر ظلم و ستم کیے تھے، نبی کو ستایا تھا، سارے لوگ موجود تھے۔ وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے آپ کی لخت جگر، آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو تیر مار کر آپ کے پیٹ میں جو حمل تھا اس کو ضائع کیا تھا۔ وہ بھی موجود تھا جس نے آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسئلہ کیا تھا، آپ کے جگر کو، آپ کے کلیجے کو نکال کر کھانے کی کوشش کی تھی۔ وہ تمام لوگ موجود تھے جنہوں نے نبی کی زندگی میں نبی کو تکلیف پہنچائی تھی۔ اس موقع پر اگر آپ چاہتے تو سارے لوگوں کو سزائیں دے سکتے تھے، لیکن آپ نے اس موقع پر کہا اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ، آج محمد نے تم سب کو معاف فرما دیا، آج محمد نے تمہاری تمام خطاؤں کو معاف کر دیا، آج کے بعد تم تمام کے تمام لوگ آزاد ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کتنے خاکسار تھے۔ آپ لوگوں کے سامنے، صحابہ کرام کے درمیان اس طریقے سے بیٹھ جایا کرتے تھے، اجنبی آدمی آتا تھا تو معلوم ہی نہیں چلتا تھا کون اللہ کے نبی ہے، کون صحابہ ہے، کوئی امتیاز نہیں تھا۔ جہاں پر صحابہ کرام بیٹھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ آپ کی تواضع تھی، یہ آپ کے اندر جو ہے تواضع کی ایک مثال ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ، آپ کس طریقے سے لوگوں کو معاف فرماتے تھے۔ ثمامہ بن اسال کا واقعہ، ان کو پکڑ کر لایا جاتا ہے، مسجد نبوی سے باندھا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور کہتے ہیں ثمامہ ذرا نظر اٹھا کر مجھے میری طرف دیکھو تو صحیح۔ حضرت ثمامہ کہتے ہیں، اس وقت ایمان نہیں لے کر آئے تھے، بعد میں ایمان لے کر آئے، وہ کہتے ہیں میں تمہاری طرف کیا دیکھوں، مجھے دنیا کے اندر اگر کسی کا چہرہ سب سے زیادہ نفرت میں کسی کے چہرے سے کرتا ہوں، اے محمد تمہارے چہرے سے کرتا ہوں۔ اگر کسی شہر سے مجھے سب سے زیادہ نفرت ہے تو تمہارے شہر سے سب سے زیادہ نفرت ہے۔ میں تمہارے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا، جو جی میں آئے کر لو، میں تمہارے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے ہیں اور پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسرا دن آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی جملہ کہتے ہیں۔ تیسرا دن آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی بات کہتے ہیں۔ ثمامہ پھر وہی جواب دیتے ہیں، دنیا کے اندر اگر کسی چہرے سے سب سے زیادہ نفرت ہے، اے محمد تمہارے چہرے سے سب سے زیادہ نفرت ہے۔ تیسرا دن ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحابہ چھوڑ دو، ثمامہ کو چھوڑ دو، یہ چلے جائیں۔ ثمامہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کچھ دور جاتے ہیں، ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں تو ایک جگہ کا گورنر ہوں، ایک جگہ کا میں حکمراں ہوں، میں نے بہت بڑے بڑے لوگ دیکھے، اتنا دل والا اور اتنا بڑا آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے اس کے سامنے اس کے چہرے پر اس کی بے عزتی کی، لیکن اس نے مجھے پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا۔ ذرا اس کے چہرے پر دیکھو تو صحیح، اس کا چہرہ کیسا ہے، ذرا اس کے چہرے پر نظر ڈال کر تو دیکھو تو صحیح، اس کا چہرہ کیسا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، حدیث کے الفاظ ہیں
ایک ہی نظر میں حضرت سمامہ کے دل کی حالت بدل جاتی ہے. جیسے ہی نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑتی ہے فوراً وہ یہ الفاظ پکار اٹھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اے محمد آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں آج سے پہلے مجھے سب سے زیادہ نفرت آپ کے چہرے سے تھی، لیکن آج کے بعد اگر دنیا کے اندر کسی کا چہرہ سب سے زیادہ محبوب ہے تو اے نبی آپ کا چہرہ مجھے دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبوب ہے. آج کے بعد اگر دنیا کے اندر کوئی شہر میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے تو اے نبی آپ کا شہر، آپ کا مدینہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معاف کرتے تھے، درگزر کا معاملہ کرتے تھے تو لوگ کس طریقے سے آپ سے محبت کرنے لگتے تھے. اسی محبت اور اسی اخلاق کو آج کے اس دور میں ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. ایک آخری بات میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، نبی کی اخلاق سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ رب العالمین نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا تھا ان کے لیے بھی آپ رحمت تھے، اور جنہوں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت تھے. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے آپ دیکھیں، قرآن کا مطالعہ کریں، آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سارے ایسی قومیں تھیں اللہ رب العالمین نے ان کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا. پوری کی پوری نسل کو اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کر دیا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ آپ کی اس دنیا میں آنے کے بعد کوئی کتنا بھی شرک کر لے، کوئی کتنا بھی ظلم و ستم کر لے، ایسا عذاب نہیں آنے والا ہے کہ پوری کی پوری نسل تباہ ہو جائے، پوری کی پوری نسل برباد ہو جائے. ایسا عذاب اللہ رب العالمین نہیں آنے دے گا. ہاں، تھوڑے بہت عذاب اللہ رب العالمین بھیجتا ہے لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے، لوگوں کو عبرت حاصل کرنے کے لیے، لیکن ایسا عذاب نہیں آنے والا ہے کہ پوری کی پوری نسل تباہ ہو جائے. جیسے قوم سمود تباہ ہوئی، قوم عاد تباہ ہوئی، اور دیگر قومیں جو تباہ ہوئی، اس طریقے سے اللہ رب العالمین اب عذاب نہیں دینے والا. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے بھی رحمت ہے جو آپ کو نبی نہیں مانتے، جو آپ کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے. ان کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. ورنہ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ شرک کرنے والے، یہ ظلم و ستم کرنے والے آج اس دنیا کے اندر زندہ نہ ہوتے، آج وہ اس دنیا کے اندر زندہ نہ ہوتے، وہ تباہ اور برباد ہو جاتے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کی ایک نشانی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے کتنے بڑے رحمت ہیں. آج اسی نبی کی سنت کو پیروں کے تلے روندا جاتا ہے، اسی نبی کے احکامات کو آج پیر کی ٹھوکروں پر رکھا جاتا ہے. وہ نبی کس طریقے سے اپنی امت کے لیے رحمت للعالمین تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہی، اور یہ آیت کریمہ سورہ مائدہ کی آئی. فرمایا ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں معاف کرنا چاہے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو غالب ہے، حکمت والا ہے. یہ آیت کریمہ تھی کہ اللہ اگر تو عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے بندے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کریمہ تہجد کی نماز میں پڑھتے ہیں. ایک ہی آیت کریمہ پوری رات پوری تہجد کی نماز میں پڑھتے ہیں، اور پوری رات گزر جاتی ہے اور دعائیں کرتے ہیں اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا بنے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہیں. اللہ رب العالمین جبریل امین کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے جا کر دیکھو میرے محبوب کو کیا تکلیف ہے، کیوں رو رہے ہیں. جبریل امین آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ سارا ماجرا کہ میری بات میری امت کا کیا ہوگا. اللہ رب العالمین کہتا ہے جبریل میرے نبی سے کہہ دو کہ اے نبی تم اپنی امت کے بارے میں فکر مت کرو، قیامت کے دن میں تمہارے امت کے تعلق سے تمہیں خوش کر دوں گا. تمہیں جو ہے غم کرنے کی اور تمہیں غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں اپنی امت کے تعلق سے.
یہ وہ نبی ہے جو اپنی امت کے لیے راتوں کو رویا کرتا تھا. آج اسی نبی کی تعلیم کو، آج اسی نبی کے احکامات کو لوگ جو ہے بھلا کر بیٹھے ہیں. لوگ اپنے دنیا طلبی کے لیے اور دوسروں کو اپنا رول ماڈل اور دوسروں کو اپنا آئیڈیل بنانے کے لیے اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے احکامات کو، آپ کی سنت کو لوگوں نے ٹھکرا دیا اور اپنے پیٹ پیچھے ڈال دیا. میرے بھائیوں، اگر اس دنیا کے اندر کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ بنایا جائے. اگر کسی کی زندگی کو اپنانا ہے، اگر کسی کے نقش قدم پر چلنا ہے تو نبی کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرو. یہ جو آج سوشل میڈیا کے اوپر، فلموں کے اندر جن کو لوگ آج کے نوجوان اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں اور ان کے ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ جہنمی لوگ، وہ دنوں رات بدکاری کرنے والے لوگ، زناکاری میں رہنے والے لوگ. یہ کیسے کہ آج کے مسلمان ان کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں؟ اگر رول ماڈل سمجھنا ہے تو ان کو سمجھو جن کو اللہ رب العالمین نے جنت کی بشارت دی، جن کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا، جن کو اللہ رب العالمین نے جنہیں اپنی امت کے لیے اتنی فکر تھی کہ وہ راتوں کو رویا کرتا تھا. سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو رویا کرتا تھا. سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا. سلام اس پر جو جاڑے میں جو ہے چٹائی پہ سویا کرتا تھا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اور آپ کا اخلاق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اپنی امت کی فکر کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں، ہمیں کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سیکھنا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کی زندگی کو پڑھیں. اگر ہمیں پڑھنا ہے تو نبی کی زندگی کو پڑھیں. اگر کسی کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنا ہے تو نبی کی زندگی کو نافذ کریں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تمام باتوں پر عمل کریں اور ہم خاص کر نوجوان جو ہیں اس دور کے اندر نبی کی زندگی کو پڑھیں، صحابہ کی زندگی کو پڑھیں اور پھر ان کی زندگی سے جو اسباق ملتے ہیں، جو ہمیں لیسن ملتے ہیں، اسے اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ادا کو ہمیں تمام مسلمانوں کی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جب تک ہر انسان زندہ رہے ایمان اور اسلام کی حالت پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جب کسی کا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام کی حالت پر ہو. اے اللہ ہم میں سے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا کوئی راستہ نکال دے. اے اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم میں سے جن کے اولاد نہیں، اللہ تو انہیں اولاد عطا فرما. اے اللہ ہمارے جو بھائی بہن اس دنیا میں ہیں ان کی شادی نہیں ہو پاتی، اے اللہ ان کے لیے کوئی بہتر رشتے کا انتظام فرما. اے اللہ ہم میں سے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما، اور جو زندہ ہیں انہیں اسلام اور ایمان کی حالت پر زندہ رکھ. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.